چوہدری صاحب، آپ پریس والے بھی جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے پورے پبلک اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب ایک بڑے کھلے ذہنیت کے انسان ہیں. وہ ہر اپینین کو ایکسیپٹ کرنے والے انسان ہیں. تو فواد چوہدری صاحب کا آج صبح صرف اریسٹ نہیں ہوا، ایک سوچ کا اریسٹ ہوا ہے، اور وہ سوچ فریڈم کی تھی، آزادی کی تھی. اور فواد چوہدری صاحب کو اریسٹ کر کے آپ نے صرف ان کو نہیں اریسٹ کیا، اس آزادی کو اریسٹ کیا. کئی ایسے فیکشنز، میڈیا کے بھی، پریس کے بھی، لبرل سوچ کے بھی، اس کو آپ نے اریسٹ کیا. کوشش کی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے. فواد چوہدری صاحب نے سوائے جوڈیشری کی بالادستی اور ڈیموکریسی، جمہوریت کی بالادستی کے علاوہ کبھی کوئی بات کی نہیں ہے پچھلے 9 مہینوں میں. آپ ہر ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں، وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل ان پاکستان. ایک ہی بات وہ بار بار کرتے تھے، اور جب آواز اٹھاتے تھے اسی چیز کے خلاف جہاں جمہوریت اٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کس انسان کو اریسٹ کیا ہے؟ کس وجوہات پہ؟ کہ ای سی پی کو تھوڑی سی ان کو درد ہوا ہے، افسوس ہوا ان کو کہ ان نے خالی ان کو بول دیا ہے آگے کہ وہ فرنٹ مین ہے پی ڈی ایم کے. اب اس میں جو پچھلے 9 مہینوں میں ہے اور انسان کیا بولے؟ اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چپ ہو کے کیا ہر جو آئے ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم اور آپ، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کیسے سلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور اب بھی کیسے ہوتی ہیں. سب جانتے ہیں کس کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس میں. لیکن جب بھی وہ سلیکشن ہوئی ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فیئرنس رہتی ہے کہ بندہ اتنا کنٹروورشل نہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سائڈ کا کوئی آپ لگا دیتے، لیکن پورا ایک زداری کے ایک منہ بولے بیٹے کو لگانا، یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ نے دنیا کو کیا دکھایا ہے؟ ایک چند ہفتوں پہلے جا کے وہ عمرہ کر رہے ہیں اسی انٹراج میں. یہ کس قسم کا فیئرنس ہے؟ اور یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی ای سی پی چپ ہے. اب محسن نقوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑھ کے بولا ہے کہ جی یہ ایک باعث اور زداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے. تو آپ نے اپنے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا، آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اقتدار کی ہوس میں ملاوٹ آ گئی ہے. تو خدا را کچھ سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ایک پارٹی ہے جو سارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرینچڈ ہیں. اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگے گی، وہ ایسا حب وطن ہے، وہ ایسا ایک انسان ہے کہ اگر آپ ٹیبل پہ بھی آ کے ان سے پوچھ لے کہ ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے خان صاحب، آپ ریزائن کر دیں پولیٹکس سے. فرض کریں، میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں پولیٹکس سے پاکستان کی خاطر ریزائن کرتا ہوں، پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے ایکسیپٹڈ ہے؟ مجھے ایک شخص بتا دیں کسی پارٹی میں بھی، آرز انکلوڈیڈ، کون سا ایسا شخص ہے جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے، جس کی صادق اور امین کی ایک ریپوٹیشن ہے جو پورے دنیا میں مانا جاتا ہے؟ ایک اگر بتا دیں. کیا بلاول زرداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ مریم صفدر کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت فضل الرحمان آپ کا فیس بنا ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کا. یہ پاکستان آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور میں پھر سے محسن نقوی کو کہتا ہوں کہ دیکھیں سر، یہ 90 دن کی گورنمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا پاکستان میں. آپ کب تک ایک زرداری ہاؤس سے دوسرے زرداری ہاؤس تک پھرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی آپ کو پبلک کا فیصلہ کرنا ہوگا، سامنا کرنا ہوگا آپ نے. تو سوچ سمجھ کے آپ اپنی حرکتیں کریں. یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر اعظم سواتی صاحب نے سہ لیا ہے، باقیوں نے ساری چیزیں سہ لی ہیں. فواد صاحب تو پچھلے 9 مہینے میں ہمارے سب سے بڑے فرنٹ رنر ہیں، اور وہ ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے لیے کیا ان کو مشکلات اٹھانی پڑیں گی. تو اس میں آپ کوئی کسی غلط فہمی کے آپ نہ شکار ہوں کہ اس چیز سے کوئی فرق پڑنا ہے. فواد چوہدری صاحب الحمدللہ اس سے اور بڑے ہیرو بنتے جائیں گے. جتنے پہلے وہ 9 مہینوں سے بنے اس سے بھی آگے انشاءاللہ آج صبح سے بن گئے ہیں. لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ کچھ سوچیں.
کہ آپ کا کیا ہوگا اور جو پارٹیز آپ کو بیک کر رہی ہیں اور ساری جو قوتیں آپ کو بیک کر رہی ہیں وہاں کیا ہوگا. تو خدارہ ذرا سوچ کے میں اپنے بڑے ہمبل کیپیسٹی سے چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, ہم سب ایز اے پارٹی ان سے بڑے توقعات رکھتے ہیں. فواد چوہدری صاحب نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی صرف چیف جسٹس اور جسٹس سسٹم اور جوڈیشری کی بالادستی کی بات کی ہے. آج وہ آپ سے وہ انصاف بھی مانگ رہے ہیں اور آپ کی طرف پورے ملک کی نظریں بھی ہیں کہ آپ وہ قائم رہیں اپنے جو آپ کا رول ہے اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں اور اس ملک میں. پاکستان زندہ باد. One second. I want to give a message to the international media also and the international community that today's action, abduction of Fawad Chaudhry in the early hours of the morning today shows very clearly the intention of the state of Pakistan and its imported government that they want an end to democracy here. They want to arrest the most popular leader. They tried to assassinate him, Imran Khan. They did not succeed, thanks to Allah. Then now they're trying to disqualify him. That is not working. Now they want to arrest him. That hasn't worked. So they're going after the most vocal leadership of PTI that stands behind Imran Khan. And that is why Fawad Chaudhry has been arrested today, simply because the fragile egos of the state and its nominees and the Election Commission cannot withstand simple political rhetoric where Fawad Chaudhry called them clerks. Why clerk should be a sign of disrespect? Because the clerks run the bureaucracy in this country is amazing. But more than that, if the Election Commission has such a fragile ego, why the hell don't they sue Fawad Chaudhry for civil defamation? Why charge him with terrorism? Is this an act of terrorism to call somebody a clerk? Is this an act of terrorism to question the credibility of the Election Commission? And the Election Commission and this government is now using fascist tactics. They have not only just abducted Fawad Chaudhry, they have now abducted his brother also from Jhelum. So, human rights violation. And they are going against all human rights, even at the very basic level. Democracy doesn't exist. Today there is fear in this country, there is a sham democracy, and there is total fascism, which is why we are calling on the Chief Justice of Pakistan, our honorable and respectful Chief Justice of Pakistan. It is about time that he take notice of the continuing and growing violations of the law and the constitution in this country, and they should have the courage to stand up and end this abuse of the law and the constitution of this country. And I am also calling on the President of Pakistan that he is the President and it is his responsibility to ensure the safety and security of all citizens and to ensure that rule of law and the constitution are not violated by anyone. No one should be regarded as above the law. Not those in uniform, not those wearing civil clothes, but being basically puppets to fascism. Thank you.